اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد معجزات ائمہ سلام اللہ علیہم کے حوالے سے گفتگو تفصیلی جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ بہرحال اب چونکہ ایام امام رضا سلام اللہ علیہ ہیں تو چاہا یہ ہے کہ مولا ہی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو اور وہ نصوص کچھ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں جو آٹھویں مولا کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، ان کی زندگی کا تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے بعد کچھ معجزات آٹھویں مولا کے ذکر کر کے تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اگر آگے بیان کرنا چاہیں، جو خواتین مجالس وغیرہ پڑھتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان معجزات کو آگے بیان کریں۔ معجزات ائمہ کو مجلس کی رونق ہوتے ہیں یہ معجزات۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 148 ہجری یا 150 یا 152 یا 153 مختلف تواریخ کے اعتبار سے، بہرحال معروف جو تاریخ وہ 148 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ 11 ذی القعدہ کو، ذی القعدہ کا مہینہ بھی ہم لوگ گزار رہے ہیں اور یہ مبارک ایام جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ والدہ کا نام اب تکتم یا تکتم رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان اللہ تعالی علیہ، بعض روایات میں ہے کہ ان کا نام ام البنین تھا یا کنیت ام البنین تھی، اور تکتم جو ہے جب مولا امام موسیٰ کاظم نے ان کو خریدا تھا کیونکہ کنیز تھی، اس سے پہلے ان کا نام تھا، بعد میں چینج کر کے مولا نے طاہرہ نام رکھ دیا تھا۔ تو بہرحال جب مولا جو ہے اس کنیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں، واقعہ جو ہے کتب روایات میں موجود ہے۔ یہ خود اس میں چونکہ ہماری گفتگو یہ ذہن میں رکھیے، چیزیں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ کہ امام کی معجزاتی شخصیت کو آپ کے سامنے رکھنا، ہمارا موضوع ہی یہی ہے۔ 2 نقطے والی تے سے، تے کاف ڈنڈی والی کاف، تے اور میم، تکتم۔ ہشام ابن احمد نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ابو ابراہیم نے مجھے کہا، ابو ابراہیم 7ویں مولا کی کنیت ہے، سب سے زیادہ کنیتیں، سب سے زیادہ القاب 7ویں مولا کے ہیں کیونکہ سب سے گمبھیر زمانہ تھا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ ابو ابراہیم نے مجھ سے کہا صلوات اللہ علیہ کہ مصر سے ایک جو ہے بردہ فروش جو ہے آیا ہے، غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے والا، فمض بنا الیہ، ہمیں اس کے پاس لے کر چلو۔ ہم گئے، اس نے اپنے جو غلاموں کا اور کنیزوں کا جو ایک کوٹا تھا ہمارے سامنے رکھا کہ بھئی یہ غلام ہیں، یہ کنیزیں ہیں۔ تو امام نے کسی پر بھی اظہار رضایت نہیں فرمایا، امام کو کوئی بھی ان میں سے پسند نہیں آیا۔ مولانا نے کہا اس سے پوچھو کوئی اور کنیز ہے تمہارے پاس؟ اب یہ یہاں سے معجزے کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے۔ فسألتہ، میں نے پوچھا، فقال لم يبق الا جاریۃ علیلہ، ایک کنیز ہے بیمار پڑی ہوئی ہے۔ مولانا نے مجھے بھیجا تھا، میں نے جا کے پوچھا کوئی ہے، کہا کہ ایک بیمار کنیز ہے۔ بیمار کنیز ظاہر انسان جب خریدنے جاتا ہے کون بیمار کنیز خریدے گا؟
فترکناہ وانصرفنا، ہم نے اسے چھوڑا اور آگے بڑھ گئے۔ فقال علی، مولا نے جب مجھ سے یہ سنا کہ اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ایک بیمار کنیز ہے اور یہ چھوڑ کر آگے کہا عود الیہ، تم پلٹ کر جاؤ اسی کے پاس، وابتع تلک الجاریہ، اسی کنیز کو خرید کے لاؤ، اور جو رقم وہ معین کرے اسی میں لے لینا۔ پھر بتا بھی دیا کہ وہ رقم جو ہوں گے، جب 80 دینار کہے تو اس سے بارگیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں تھوڑے کم کر دو، 80 دینار مانگے پورے 80 دینار دینا بغیر کسی بارگیننگ کے، بغیر کچھ کم کرائے، اور کنیز کو لے کر آ جانا۔ راوی یہ کہتا ہے جس کو مولانا نے روانہ کیا تھا کہ میں نے کنیز کو خریدا، لے کر آیا، پھر کچھ چیزوں کو میں اب یا شارٹ کر رہا ہوں تفصیلی ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال جو اصل جو چیز ہے ہمارے معجزات کے حوالے سے، اس میں نمبر 1 چیز اس نے سامنے جو پیش کی تھی، ایک کنیز چھپا کے رکھی تھی، مولا کو اس کا علم تھا، یہ معجزات میں سے علم ہونا نمبر 1۔ اس کے بعد مولا کا یہ کہنا کہ جا کر اس سے کہو کہ اس کنیز کو بیچے، اور جو قیمت وہ بیان کرے اسی قیمت میں خریدنا، اور وہ تم سے 80 دینار کہے گا، اس سے زیادہ نہیں کہے گا، 80 دینار میں خرید لینا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے کہ بعینہ ہی وہی قیمت جو اس نے ذکر کی مولا نے پہلے ہی جو ہے راوی کو بتا دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دلوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ائمہ سلام اللہ علیہم بإذن اللہ اس کو جانتے ہیں، اور راوی کہتا ہے جیسا جیسا مولا نے کہا تھا بالکل ویسا ویسا ہوا۔ کنیز کو لے کر آئے تو اس نے چلتے وقت جس بندے نے بیچا تھا، جو بردہ فروش تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم نے جب اس کنیز کو لیا تو ہمیں کنیز جس نے یہ دی تھی اس نے کہا کہ جس شخص کے پاس یہ کنیز جائے گی اور جا کر اس کے پاس جب رہے گی تو روئے زمین کا جو سب سے بہترین غلام ہوگا، غلام اب تعبیر عربی کی تعبیر ہے لیکن اردو میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لڑکا، روئے زمین کا سب سے بہترین بچہ یا بہترین لڑکا جو ہے اس کنیز کے بطن سے روئے زمین پر آئے گا، جو مشرق اور مغرب سب کا آقا اور سردار ہوگا۔ اور جب مولا لے کر آئے ساتھ میں مولا، اس کنیز اس کا نام تو تم تھا، تو کچھ عرصے بعد یہ کنیز حاملہ ہوتی ہیں اور والدہ بنتی ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی جو ہے کچھ خواب بھی ذکر ہیں، ائمہ کے خواب، اس میں بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری معجزات کی بحث سے بھی مربوط ہیں، کہ ائمہ سلام اللہ علیہم کے خوابوں میں بھی ان کے آبا و اجداد آتے تھے اور کیسے آتے تھے، اس کی بھی روایت انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ مولا نے جب کنیز کو خرید لیا، کنیز گھر آ گئی، تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے اس کنیز کو نہیں خریدا مگر یہ کہ امر الہی سے، خدا کا امر تھا کہ اس کنیز کو خریدا جائے۔ مولا آپ کو کیسے امر الہی ہو گیا؟ کیا آپ کسی وحی کا ادعا کر رہے؟ وحی کا سلسلہ تو رسول کے بعد منقطع ہو گیا؟ یہ سارے وہ سوالات تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے مولا نے کہا بینا انا نائم، میں سو رہا تھا، اذ اتانی جدی و ابی، میرے جد اور میرے بابا دونوں میرے خواب میں آئے، اور ان کے ساتھ ایک ریشم کا جو ہے کپڑا تھا، اس کو پھیلایا، وہ ایک قمیض کی مانند تھا، اس قمیض میں جو ہے امام کی والدہ کی تصویر موجود تھی۔ کہا کہ اے موسیٰ، ساتھ مولا کو خطاب کر کے کہا، یہ کنیز تمہاری ہوگی اور اسی کے بطن سے ایک بچہ ہوگا کہ جو روئے زمین کا بہترین فرد ہوگا، اس بچے کا نام تم نے علی رکھنا ہے، اللہ اس بچے کے ذریعے سے عدل کو، رأفت کو، رحمت کو روئے زمین پر ظاہر کرے گا، سعادت مند ہے وہ شخص جو اس کی تصدیق کرے، بدبخت ہے وہ جو اس سے دشمنی رکھے۔ پھر اس کے بعد تواریخ جو ہے بیان کیے کہ کس سن میں انہوں نے یہاں پر 153 ذکر کیا، 153 ہجری، اس میں جو ہے امام کی ولادت ہوئی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی شہادت کے 5 سال بعد پورے، یعنی چھٹے مولا کی شہادت کے پورے 5 سال بعد
8ویں مولا کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ولادت کیسے ہوتی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے، اسی طول، اسی جو ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو دیگر ائمہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی مائیں جو ہے خون نفاس سے پاک تھی۔ یہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید ہماری ولادت ان کی ولادت کی مانند، قطعاً ایسا نہیں ہے، اصلاً و ابداً ایسا نہیں ہے۔ معصومین کی تمام مائیں پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، ہر امام کی ماں خون نفاس سے مکمل طور پہ پاک ہے۔ وہ تمام کی تمام گندگیاں اور غلاظتیں جو ہماری ولادت میں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی تصور بھی کرے ائمہ کی ولادت کے حوالے سے تو اس نے توہین کی، اس کو استغفار پڑھنا چاہیے، خدا کے ساتھ بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے پھر پھڈے ہوتے ہیں، ولادت کہو، ظہور کہو، یہ کہو، وہ کہو۔ لوگ لفظ ولادت سے شاید اس طرف چلے گئے کہ شاید ولادت، میری بھی ولادت ہوئی ہے، امام کی بھی ولادت ہوئی ہے، اپنی ولادت کو دیکھتا ہے گندی ولادت، تو اس سے وہ چلا جاتا ہے اس طرف کہ شاید امام کی نعوذ باللہ ولادت ایسی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس چکر میں انہوں نے ولادت کے لفظ کو چھوڑ کر ظہور کی طرف جانا شروع کیا، جبکہ اگر ان کو یہ بات بتائی جاتی کہ بابا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، لفظ ولادت کو ہمارے ائمہ نے استعمال کیا ہے، لفظ ولادت کو روایات میں استعمال کیا گیا، لفظ ولادت کو قرآن میں استعمال کیا گیا۔ معصوم نبی کے لیے حضرت مریم بتول تھی یا نہیں تھی؟ حضرت مریم بھی حیض و نفاس سے پاک تھی یقیناً روایات کے مطابق، لیکن حضرت مریم کے جب ولادت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم میں تو کیا کہا؟ سلام ہو اس دن پر جس دن میری ولادت ہوئی۔ قرآن لفظ ولادت کو استعمال کر رہے ہیں۔ مولود کعبہ کی تعبیر زیارتوں میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور کئی مقامات پر لفظ ولادت، مولود، یولدو، یلدو، تلدو، تلدین، یہ ساری تعبیریں موجود ہیں۔ لہٰذا لفظ ولادت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو امام سے ملا دیتے ہیں لفظ ولادت کی وجہ سے کہ شاید ان کی ولادت بھی ایسی ہوگی، یہ پھڈا ہے، مشکل یہاں پر آتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جملہ لکھا وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ عَلَى صِفَةِ وِلَادَةِ آبَائِهِ صلوات اللہ علیہم۔ 8ویں مولا کی ولادت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے باقی دیگر ائمہ کی ولادت ہوتی تھی، جس طرح ان کی مائیں پاک و پاکیزہ ہوتی تھی، یہ بھی بالکل پاک و پاکیزہ اس دنیا میں ہے۔ علامہ امینی کا مشہور و معروف جملہ ہے، ان کی تقریر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو ہے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت مجھے دکھا دے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ کو دھویا گیا تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، کوئی ضعیف روایت دکھا دو، کوئی کتاب میں دکھا دو۔ اس کا مطلب فاطمہ بنت اسد بھی خون نفاس سے مکمل طور پہ پاک تھی سلام اللہ علیہ۔ تو ائمہ کی تمام مائیں بالکل ایسی ہی ہیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7ویں مولا کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے کہ کس سختی کے عالم میں زندگی بسر کی ہے۔ لا یزال ینقل من سجن الی سجن، مسلسل کئی سال مولا کو ایک زندان سے دوسرے زندان شفٹ کیا جاتا رہا، منتقل کیا جاتا رہا، اور ایسے میں گھر والوں کا کیا عالم تھا رو رو کر، بیٹیوں کا کیا عالم تھا رو رو کر، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ مصائب میں سنتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہماری گفتگو معجزات کے حوالے سے تو چند جملے یہاں پر اسی حوالے سے کہ 8ویں مولا کا دستور یہ تھا کہ جب آخری ایام تھے، آخری 3-4 سال، اس میں امام رضا علیہ السلام گھر کے دروازے کے قریب اپنا بستر لگایا کرتے تھے، جس کو روایات میں دہلیز سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مسلسل گھر والوں کو بھی ایک ڈھارس رہے کہ بستر دروازے پہ لگا، شاید اپنے بابا کے منتظر ہیں۔ مسلسل 3 سے 4 سال یہ بستر مولا کا دروازے پر لگا رہا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ ہم مولا کا بستر بچھایا کرتے تھے۔ ایک شب جو ہے ہم لوگ بستر بچھانے گئے، لیکن دیکھا مولا موجود نہیں ہیں، اور صبح کے وقت آئے، جب آئے تو احمد سے کہا، جو امام کی جو ہے جو زوجہ تھی، ان سے آ کر کہا کہ آپ کے جو چیزیں سپرد کی ہیں میرے بابا نے وہ ساری مجھے دیجیے، بس یہ سننا تھا۔ انہوں نے گریہ شروع کیا۔ یہاں بھی بہت سارے معجزات ہیں ایک کے بعد ایک، جن کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن ایک خلاصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مدینہ کہاں اور بغداد کہاں؟ کافی فاصلہ ہے مدینہ اور بغداد میں، لیکن امام جو ہے جس رات کو غائب ہوتے ہیں مدینہ میں دروازے سے گھر کے، اور بستر بچھا رہتا ہے، مولا اس پہ نہیں موجود ہوتے، بعد میں جب واپس آتے بتاتے ہیں کہ اب بابا اس دنیا میں نہ رہے، لیکن سب کو کہتے ہیں
کہ اس امر کو چھپا کے رکھا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے جب تک مدینہ کے والی کو خبر نہ مل جائے۔ مدینہ کے گورنر کو جب خبر ملے گی اس کے بعد ہم لوگ اپنا سوگ منائیں گے۔ یہ بھی ایک مصیبت بھی تھی کہ باپ کی شہادت کا علم ہونے کے باوجود ماتم نہیں کر سکتے تھے، گریے کی صدا کو بلند نہیں کر سکتے تھے حکم امام کے تحت۔ اس کے بعد انسان جب ان سارے کے سارے معجزات میں غور کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ فضائل کے اعتبار سے دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتی، مصائب کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب مولا رضا علیہ السلام جا رہے ہیں توس بلایا جاتا ہے، جب اس وقت بھی جو ہے پھر معجزاتی خبریں، معجزاتی باتیں بتا کر جاتے ہیں، تمام گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی میں مجھ پہ گریہ کر لو، اب میں لوٹ کر واپس آنے والا نہیں ہوں۔ ہر ایک کو اپنے اوپر گریہ کرنے کو کہتے ہیں، اس کے بعد خداحافظ کہتے ہیں، یعنی پہلے سے خبر دے دی کہ اب میں نے واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اس دوران جب مدینہ میں تھے، طی الارض کر کے بصرہ جانا، ان لوگوں کو خبر دینا کہ ساتھ مولا کی شہادت کیسے ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ امامت میں شک نہ کریں، فریضہ تبلیغ کو ادا کرنا، تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، بیان احکام کا سلسلہ بھی ہے، اسی دوران معجزات کا ایک طویل و عریض سلسلہ ہے۔ تو ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد انسان کہے کہ بھئی یہ والی حدیث ضعیف، وہ والی ضعیف، تیسری ضعیف، چوتھی ضعیف، نہیں، تواتر اجمالی سے ان معجزات کی صحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے ائمہ سلام اللہ علیہم مسلسل جب ایک کے بعد ایک یہ معجزات دکھا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہ انسان کو پھر معجزات میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور جو ہے معجزہ جو کہ فضیلت کی بھی روایت ہے، معجزے کی بھی روایت ہے، علی ابن حمزہ ابی حمزہ بطائنی جو کہ فرقہ واقفیہ سے تھا، 7ویں مولا کی شہادت کے بعد اس بدبخت نے اپنا گروہ بنا لیا، کہا کہ 7ویں جو مولا تھے یہی امام مہدی تھے اور یہ ان کی شہادت نہیں ہوئی، پردہ غیبت میں چلے گئے، یہی لوٹ کر واپس آئیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا تھا، اور امام موسیٰ کاظم کو جو لوگوں نے کنیز خمس میں بھجوائی تھی، ان کنیزوں پہ اس نے قبضہ کیا، ان سے نعوذ باللہ زنا بالجبر کیا، سارے مال امام پر اس نے قبضہ کیا، مال امام کو اس نے حرام کیا، اور 8ویں مولا نے فرمایا کہ جب یہ مرے گا تو تا قیام قیامت اس کی قبر میں آگ بھری رہے گی۔ بدبخت آدمی تھا، امام کی امامت کا منکر تھا۔ تو یہ علی ابن ابی حمزہ بطائنی، زیاد قندی، ابن ابی سعید عطری، یہ 3 لوگ جو ہے امام رضا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ انت الامام، آپ امام ہیں۔ اب ظاہر ان کا لہجہ درست نہیں تھا، بدتمیز لوگ، امام کی امامت کے منکر لوگ۔ امام نے جواب دیا نعم، ہاں میں ہی امام ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہارون الرشید سے ڈرتے نہیں؟ ما تخاف ما قد وعدک بہ ہارون الرشید وما شہر نفسہ احد من آبائک بما شہرتہ بہ انت۔ آپ کے آباء و اجداد نے کسی نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مشہور نہیں کیا کہ ہمیں چھپ چھپا کے رہتے تھے، آپ کیوں اپنے آپ کو امام کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو امام نے جواب میں یہ جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے اور بہت پیارا جملہ، کہا کہ ایک دن ابو جہل نے آ کے نبی سے کہا تھا کہ انت نبی، تم نبی ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم میں نبی ہوں۔ کہا مجھ سے ڈرتے نہیں، میں ابو جہل ہوں۔ کہا کہ اگر تم یأتینی منک سوء، اگر تم کچھ میرا بگاڑ سکے تو میں نبی نہیں ہوں۔ یہ جملہ مولا نے کوٹ کیا رسول اللہ کا کہ ابو جہل نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ کہا مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کہا اگر تم کچھ بگاڑ سکو تو پھر میں نبی نہیں ہوں۔ کہا آج میں اسی نبی کا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہارون اگر کچھ میرا بگاڑ سکے تو پھر میں بھی امام نہیں ہوں۔ یہ معجزاتی خبر ہے جو 8ویں مولا نے دی، اور ہارون جو ہے امام کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگ شکایتیں لے کر گئے ہارون رشید کے پاس کہ یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے اور وہ امامت کا سلسلہ اس کا مدعی ہے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکائے گا، شکایتیں لگانا، ساری کی ساری باتیں کرنا۔ تو اس وقت ہارون رشید نے جو ہے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں سارے سادات کو قتل کر دوں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بس ایک ہم نے موسیٰ کاظم کو قتل کر دیا، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ امام رضا کی طرف اس نے میلی آنکھ سے دیکھنا بھی تمام تر شکایتوں کے باوجود پسند نہیں کیا۔ مولا پہلے ہی فرما چکے تھے وہ قطعاً ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ معجزات سن کے پریشان تو نہیں ہو رہا؟
یہ گفتگو جو ہے سننے والی اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے جب معجزات نہیں پڑے گئے تبھی ہم لوگ شکوک کا شکار ہوئے۔ اگر مسلسل آپ لوگ کئی معجزات سنیں گے، پھر کتابوں کی طرف رجوع کریں گے جن کتابوں میں معجزات ذکر ہیں، تو خود بخود ایک چیز آپ کے ذہن میں جو ہے اسٹیبلش ہوگی، بنے گی کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ جو ہیں معجزات مسلسل دکھاتے تھے۔ اور میرا جو مقصد ہے دروس کا وہ صرف ایک ہے کہ کسی کے بھی ذہن میں اگر معجزے کے حوالے سے شک آ رہا ہے تو وہ شک برطرف ہو جائے۔ اگر میں اس مقصد میں کامیاب ہوں تو یہ اس درس کی کامیابی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی ہے کہ فقط شک جو ہے دور ہو جائے۔ اور معجزات اور فضائل کو پڑھنے کا ایک مقصد جو خود معصوم نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے۔ فضائل کیوں پڑھے جائیں؟ کہا کہ شک کو دور کرنے کے لیے۔ معجزات کیوں پڑھے جائیں؟ شک کو دور کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ موقع ملے تو احتجاج طبرسی سے آپ کو یہ روایت بھی سناؤں گا کہ معصوم نے فرمایا معجزات اور فضائل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ شکوک و شبہات مکمل طور پہ لوگوں کے دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ راوی ہے ایک حسن ابن علی وشا، یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تو میرے مولا نے کہا کہ کل شب میرے بابا میرے پاس تھے اور انہوں نے مجھے پریشان پایا، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں گریہ کر رہا ہوں، تو کچھ نیند میں انہوں نے مجھ سے کہا، یہ جملہ کہا مولا نے۔ اب یہاں پہ پھر ایک بہت بڑا میسیج بھی آپ لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، اور یہاں بھی ہم معصوم جیسے نہیں ہیں، نہ ان جیسے بن سکتے ہیں کبھی، نہ قیاس ممکن ہے، نہ ملایا جا سکتا ہے۔ ثم قال صلوات اللہ علیہ، دیکھیے مختصر سی روایت ہے لیکن کتنا بڑا میسیج ہے۔ اس روایت میں یہ بھی نہیں بیان کیا کہ میں کیوں پریشان تھا، یہ بھی نہیں بیان کیا کہ میرے بابا نے کیا کہا، صرف ایک جملہ، میرے بابا میرے پاس تھے، میں بڑا پریشان تھا اور میری پریشانی کو میرے بابا نے دیکھا تو رات میں مجھ سے کچھ کہا۔ اس کے بعد ایک جملہ کا کہا، نومنا و یقظتنا بمنزلۃ واحدہ۔ اگر ہو سکے تو 8ویں مولا کا جملہ آپ لوگ لکھ لیجئے اپنی ڈائریز میں کہ 8ویں مولا نے یہ فرمایا، نومنا و یقظتنا بمنزلۃ واحدہ، کہ ہم جو معصومین ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، ہماری نیند اور ہمارا جاگنا ایک ہی حکم رکھتا ہے، بمنزلہ واحدہ ہے۔ میں اور آپ جن کی نیند میں اور جاگنے میں فرق ہوتا ہے، اما معصومین کی نیند میں اور جاگنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اگر ہم لوگ جاگتے ہوئے پریشان ہوں اور کوئی آ کر ہمیں سہارا دے، ایسی باتیں کرے جس سے جو ڈھارس بن جائے، ویسے ہی اگر معصوم کے ساتھ نیند میں ہو تو بالکل وہی حکم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور و معروف معجزہ ہے جو پڑھا جاتا ہے اکثر، یہاں بھی عیون المعجزات میں بھی موجود ہے اور منتہی الاعمال میں بھی موجود ہے، اور جتنی تقریباً مدینۃ المعاجز ہے، دیگر معجزات کی کتابیں، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ یہ حبیب نباجی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور وہ نباج پہنچے ہوئے تھے۔ نباج ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں جو ہے مسجد میں رسول اکرم موجود تھے جہاں حاجی آ کر رکا کرتے تھے، ہر سال حاجیوں کے رستے میں یہ مسجد پڑا کرتی تھی۔ میں رسول کے پاس گیا، میں انہوں نے سلام کیا، ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ ایک کھجور ہی کی چھال سے بنا ہوا ایک طبق تھا، ایک برتن تھا، اس میں کھجور تھے، مدینہ کے کھجور سیحانی کھجور ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک درخت تھا کھجوروں کا جو رسول اللہ کو دیکھ کے پکارا تھا اور رویا تھا، اس نے گریہ کیا تھا۔ سیحا کہتے ہیں رونے کو، گریہ کرنے کو۔ تو اس درخت کے جو کھجور تھے وہ بڑے مشہور ہوئے، بعد میں ان کو کہا گیا تمر سیحانی۔ وہ رکھے ہوئے تھے، بڑے خوشبودار، بڑے بہترین، بڑے مزیدار، مزے کے کھجور، کھا کے جن کو مزہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے جب مجھے اس طریقے سے کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک مٹھی جو ہے کھجوروں کی بھری اور کہا کہ یہ کھجور تم لے لو۔ میں نے گنا ان کھجوروں کو کتنے کھجور دیے اللہ کے رسول نے مجھے، تو 18 کھجور تھے وہ۔ اور میں نے اپنی طرف سے تعویل کی۔ اب خواب کی تعویل کرنا ہر ایک کا حق نہیں ہے، یہ پورا ایک علم ہے، خواص ہی جانتے ہیں اس علم کو، ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ تو جب میں نے 18 کھجوریں لی، میں نے اپنی طرف سے تعویل کی کہ خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے 18 کھجوریں دیے، اور کھجور جو ہے وہ مزے کی چیز ہے اور عیش کرنے کی چیز ہے، کھاؤں گا پیوں گا عیش کروں گا۔ تو میں نے تعویل کی، تعبیر خواب کی یہ نکالی کہ اس کا مطلب میں 18 سال اور جیوں گا، یہ میں نے خود سے تعبیر نکالی۔ پھر کہتا ہے کہ 20 دن جب گزر گئے تو میں اسی جگہ پہنچا جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بھئی مدینہ سے امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور اسی مسجد میں، نباج کی اس مسجد میں جہاں سے حاجی گزرا کرتے تھے، وہاں
8ویں مولا رکے ہوئے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر جوق در جوق مولا سے ملنے جا رہے ہیں، زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ میں بھی بھاگتا ہوا گیا۔ میں تو مجھے یاد آیا کہ خواب میں جس جگہ پر اللہ کے رسول بیٹھے تھے بعین ہی اسی جگہ پر 8ویں مولا تشریف فرما ہے۔ وہ چٹائی مجھے یاد آئی فوراً مولا کو دیکھنے کے بعد کہ جس چٹائی پر امام رضا بیٹھے ہیں تو وہی چٹائی جس پر خواب میں نے رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تعجب کی بات یہ کہ جو کھجوروں کا طبق، جو کھجوروں کی ایک برتن جو تھا، کھجوری کی چھال سے بنا ہوا جو ایک برتن تھا کھجور کے درخت کی، وہی برتن وہی طبق آقا کے سامنے رکھا ہوا ہے اور کھجور بھی وہی تمر سیحانی جنہیں کہا جاتا ہے اس میں موجود ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، میرے سلام کا 8ویں مولا نے جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ قریب بلانے کے بعد اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی بھر کے مجھے دے دیے، کہا کہ میں نے گننا شروع کیا، جب گنا تو پورے 18 تھے، 18 کھجور۔ تو میں نے کہا زدنی منہ یا ابن رسول اللہ، کچھ اور دے دیجئے، تھوڑے سے بڑھا دیجئے۔ فقال صلوات اللہ علیہ لو زاد رسول اللہ لزدناک، اگر میرے جد رسول نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا، جب رسول نے نہیں دیے۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا کا سارا ماجرا کہاں ہوا ہے؟ خواب میں ہوا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر میں خواب دیکھا ہے، وہ سارا کا سارا خواب، اس خواب میں کیا ہوا ہے 8ویں مولا کو پتہ ہے۔ 8ویں مولا نے اسی خواب کا صرف اشارہ کہ اگر میرے جد رسول اللہ نے تمہیں زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی۔ یہ ایک واقعہ نہیں ایسا کہ آپ کہیں کہ بھئی ایک واقعہ، ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ اور پھر یہ جملہ دہراؤں کہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ کم، جو معجزات ہم تک نقل ہوئے وہ کم ہیں، نہ جانے کتنے معجزات ایسے ہیں جو کتابوں کی زینت نہیں بنے، جو ہم تک نہیں پہنچے۔ لہذا تواتر اجمالی کے ساتھ اس قسم کے معجزات جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان معجزات میں شک کرنا جو ہے اپنے دین میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ ایک دفعہ پھر سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ریان ابن سلت ہے ایک شخص، کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں عراق کی طرف جاؤں اپنے کسی کام کے حوالے سے، تو مدینہ میں تھا، کہا کہ چلو امام رضا علیہ السلام کو ملتا ہوں، ان سے خداحافظ کرتا ہوں، میرے وقت کے امام ہیں۔ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا وقت کے امام ہیں، ان سے کہوں گا کہ اپنا ایک لباس مجھے دے دیں تاکہ اگر مرا گیا تو یہی میرا کفن بنے گا، اور کچھ درہم دے دیں، مجھے اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھیاں بنوانی ہیں، تو ان درہموں سے میں اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھیاں بنواؤں گا۔ یہ ایک امام کے عاشق کی، امام کے چاہنے والے کی خواہش ہے، اور یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہی ہے کہ انسان زیارت پہ جاتا ہے 10 باتیں سوچ کر، کہ مثلا وہاں جا کے مولا سے یہ مانگوں گا، وہاں جا کے یہ مانگوں گا، کربلا میں یہ دعا مانگوں گا، وہ مانگوں گا، وہاں کربلا پہنچ کے انسان سب بھول جاتا ہے، اس قدر گریہ کرتا ہے، وہاں پہنچ کے اتنے آنسو بہاتا ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے، رونا شروع کر دیتا، اس کو پھر کچھ یاد نہیں رہتا اس کو کہ میں کیا مانگنے آیا تھا، یہاں کیا لینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا، کہنے لگا جب مولا کو دیکھا بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، الوداع کہا تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو، اور آنسو اور غم کی جو کیفیت تھی کہ اپنے مولا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میں بالکل بھول گیا کہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں نے ایک لباس مانگنا ہے کفن کے لیے، میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اپنی بچیوں کے لیے میں نے کچھ درہم مانگنے ہیں جن سے میں انگوٹھیاں بناؤں گا۔ خدا حافظ کر کے میں چل دیا، جدا ہو گیا مولا سے۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو پکار کر کہا یا ریان ارجع، ریان واپس آ جاؤ۔ مولا کا حکم تھا، واپس لوٹا میں، جی۔ کہا کہ اما تحب ان ادفع الیک قمیصا، کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ اپنی ایک قمیص میں تمہیں دے دوں، جب تمہاری موت آئے تو یہ تمہارے لیے کفن بنے۔ پھر اس کے بعد کہا اما تحب ان ادفع الیک دراہم تسوغ منها لبناتک خواتیم، تمہیں ایک میں کچھ درہم ایسے دے دو جن کی وجہ سے تم جن درہموں کے ذریعے سے، دراہم کے ذریعے سے اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھیاں بنا سکو۔ حیران و پریشان ہے ریان کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ فقلت یا سیدی قد کان فی نفسی ان اسألک ذلک، مولا میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے مانگوں یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ساری چیزیں بھول گیا۔ آپ کے جو فراق کا غم ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میں عراق کی طرف، سب کچھ میں بھول گیا۔
یہ جملہ میں نے مولا سے کہا، مولا نے ایک تکیہ جس پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی مولا نے، اس تکیے کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے کچھ دراہم نکالے، میں نے گنا 30 درہم سے پورے، جس سے میری بیٹیوں کی انگوٹھیاں آسانی سے بن جاتی تھی۔ اپنا ایک لباس مولا نے مجھے دیا، وہ لباس لے کر میں مولا سے رخصت ہوا۔ اب یہ پھر وہی والی بات کہ اس شخص نے ذکر نہیں کیا، مولا کو رخصت کر کے ودا کر کے جا رہا تھا، امام نے اس کو بلایا اور بعینہ ہی جتنی ضرورت تھی اتنے درہم بھی دیے اور لباس بھی عطا کیا، بن مانگے اس کو عطا کیا۔ اور ایسے معجزات ہمیں اس قدر ملتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ انسان سوال نہ کرے، سوال کیے بغیر اسے اہل بیت علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں۔ ہر امام کا تقریباً واقعہ ہے۔ علی ابن یقطین کا میں نے ادھر ہی ذکر کیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے ابھی مولا کو لکھوں اور ایک سوال لکھ کے بھیجوں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ابھی گھر میں ایک پرچے پہ سوال لکھا، ابھی بھیجا نہیں ہے، ابھی ادھر سوال مکمل ہوا نہیں تھا کہ کسی نے دق الباب کیا، کون ہے بھائی؟ کہا کہ یہ موسیٰ کاظم نے آپ کے لیے جواب بھیجوایا، آپ نے جو سوال ابھی لکھا ہے اس گھر میں اس کا جواب آ گیا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کائنات پر نگاہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان ساری کی ساری باتوں کو کرنے کا ایک اہم مقصد ان معجزات کے اندر جو مجھے نظر آتا ہے، آپ کو بھی نظر آنا چاہیے، کہ ایک شخص گھر سے چلا کچھ سوچ کے، امام کے پاس پہنچا، بھول گیا، امام نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ایک شخص ہے جو گھر میں کچھ لکھ رہا ہے کہ مولا مجھے جواب دیں گے، اس نے لکھ کر بھیجا نہیں ہے، اس کو جواب مل جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے، مولا اس کو خواب کو بتا دیتے ہیں۔ ان تمام واقعات سے آپ لوگ کیا درک کرتے ہیں؟ تھوڑا سا معجزات کو سننے کے بعد انسان اس کو انالائز کرے، اس میں غور و خوض کرے، اس کو ایک ڈیپلی بالکل گہرائی میں جا کر سوچے اس معجزے کے حوالے سے میرے لیے کیا میسیج۔ ہماری ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے تبلیغی نکات اور جو ایسے میسیج جن کے اندر جو ہے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو سنایا جا رہا ہوتا ہے، بس سمجھتے بس یہی تبلیغ ہے۔ نہیں، اس کے اندر بھی تبلیغ، بلکہ سب سے بڑی تبلیغ ان معجزات کے اندر ہمارے لیے موجود ہے اگر ہم لوگ غور کریں۔ ایک میسیج، بہت سارے میسیجز اس میں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن ایک میسیج جو ہے وہ یہ کہ جب یہ سارے کے سارے ائمہ اپنے دور میں موجود لوگوں کے احوال پر اتنے نگاہ رکھتے تھے کہ خواب میں ایک شخص گھر میں کچھ دیکھ رہا ہے، اس پہ نگاہ ہے، سوچا اس پہ نگاہ ہے، پریشانی اس پہ نگاہ ہے، بیماری اس پہ نگاہ ہے، مشکلات اس پہ نگاہ ہے۔ میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگوں نے کبھی توسل کیا امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ سے جو وقت کے امام ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم لوگ کتنا اپنی مشکلات میں اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، کتنا ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں اگر میں کچھ غلط سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں یا کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا کسی غلط سمت اگر میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، امام کی نگاہیں موجود ہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی میرے سر پر موجود نہیں ہے، میں بلا وارث نہیں، ہمارا وارث وقت کا امام جو ہے ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ ان معجزات کو ذکر کرنے کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ متوجہ رہیں کہ ہمارے کسی عمل سے معصومین سلام اللہ علیہم غافل نہیں ہیں۔ قل اعملوا، قرآن کی آیت ہے، قل اعملوا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنین تمہارے اعمال کا نظارہ کریں گے۔ روایت میں چھٹے مولا نے فرمایا کہ مؤمنین ہم ہیں، تمام شیعوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جاتے ہیں، یعنی ائمہ سلام اللہ علیہم کے سامنے۔ پھر روایت میں یہ بھی بیان ہوا پیر کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، شب جمعہ، یہ خاص وہ اوقات ہیں کہ جن میں ہمارے اعمال جو ہے وقت کے امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ مولا آپ کے شیعوں نے اس ہفتے میں یہ اعمال انجام دیے۔ اب انسان صرف اگر اس چیز کو ذہن میں رکھے، بہت بڑی، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کامیابی کی ایک راہ متعین ہو جائے گی اگر وہ صرف اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میرے اعمال جو ہیں امام زمانہ کی نگاہ میں، اور اس پیر کو، اس بدھ کو، اس منگل کو، اس جمعرات کو یہ اعمال پیش ہوں گے مولا کی بارگاہ میں، اگر غلط کروں گا تو میں شرمندہ ہوں گا، اور اگر نہیں شرمندگی کا احساس نہیں ہے
تو پھر ہمیں اپنے ایمان میں شک کرنا چاہیے کہ ہم مومن بھی ہیں یا مومن نہیں ہیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ایک معجزات کا جیسے کہا جائے ایک انبار ہے، اس کتاب میں بھی تفصیل کے ساتھ کئی صفحے پر معجزات جو ہے موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے چند معجزات میں نے ذکر کیے، ابتداء امامت سے لے کر بلکہ اس سے پہلے اور آخری وقت تک، حتیٰ کہ امام کی شہادت ہو گئی اس کے بعد تک امام کے معجزات جاری و ساری ہیں، یہاں تک کہ آج بھی امام رضا علیہ السلام کے حرم سے مسلسل جو ہے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ کائنات جو ہے ان کی بارگاہ میں جاتی ہے، اپنی تمام مشکلات کو حل کروا کے آتی ہے۔ ایک معجزہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، پھر آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہوئے تو ان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس معجزے کو ذکر کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، پھر اسی سوال کی طرف ناظر ہونا، اس سوال کا جواب دینا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو مد نظر نہ رکھیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس عقیدے سے معجزے کو سن رہے ہیں، کس معنویت کے ساتھ سن رہے ہیں، اہل بیت پر آپ کا اعتقاد کیا ہے۔ بیچ میں ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو کہ قابل ہضم نہ ہوں، ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مجھے سمجھ میں نہ آئے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایک اچھے عقیدے کے ساتھ، ایک اچھے بلیف کے ساتھ، ایک اچھے فیتھ کے ساتھ آگے بڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے معجزات ائمہ سلام اللہ علیہم پر، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں زیارت پہ چلا، 8ویں مولا کی زیارت پہ، خدا ہم سب کو یہ زیارت نصیب کرے۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب لوگ جایا کرتے تھے زیارت پہ، اور پیدل جایا کرتے تھے یا گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ جایا کرتے تھے۔ اس وقت آج کل کی طرح بائی روڈ کا سفر مثلا بسز وغیرہ ہیں آج کل، یا ہوائی جہاز آ گیا ہے، ٹرینیں آ گئی ہیں، وہ ساری چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی۔ تو ایک زیارت کے لیے مثلا اگر انسان کو کرنی ہے تو کئی مہینے سفر کر کے پہنچتے تھے۔ تو نہ جانے کہاں سے چلا، پھر رستہ اس کا ایسا تھا کہ گھومتا پھرتا ہوا یہ شیراز پہنچا۔ شیراز میں ایک کاروان سرا میں وہاں رکا یہ، اور وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا شیراز کے کہ یہ قافلہ جو ہے مشہد رضا سلام اللہ علیہ جا رہا ہے زیارت کے لیے، تو وہاں ایک نابینا شخص آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا زائر سے کہ تم لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہو، میں نابینا ہوں، وہاں سے امام رضا کی قبر کی تھوڑی سی مٹی لے آنا، میں اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا اور مجھے شفا مل جائے گی۔ اب یہ شخص جو کہ اپنی آنکھوں کی نابینائی کو، ایک عیب کو دور کرنے جا رہا ہے، کس سے؟ قبر رضا کی مٹی سے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ یہ میری آنکھیں شفایاب ہو جائیں گی، میری نابینائی دور ہو جائے گی۔ وصیت کی، بار بار تاکید کی، بھول نہ جانا، امام رضا کی قبر کی مٹی میری مشکل حل کر سکتی ہے، میرے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے، چاروں طرف سے مجھے لا علاج قرار دیا چکا، وغیرہ وغیرہ۔ چلے گئے جی مشہد، وہاں پہنچے، کاروان کو لوٹ لیا گیا۔ مشکلات پیش آتی ہیں، آج بھی مشکلات ہیں۔ کتنے بیچارے زائرین زیارت اربعین کے لیے گئے، پتہ چلا کاروان سالار بھاگ گیا، نہ ہوٹل کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا۔ ایسے لوگ بھی زیارت کر کے ہیں۔ وادی السلام میں ہزاروں کی تعداد میں افراد ایران سے آئے تھے زیارت کے لیے، بم دھماکہ، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ کتنی مشکلات ہوتی ہیں زیارت کے لیے، مشکلات ہیں، اپنی جگہوں پر ہیں، لیکن یہ کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے زیارت کو ترک نہیں کرنا۔ زیارت ایک تجدید عہد ہے امام کے ساتھ، لہذا پہنچے، بہرحال سب کچھ لوٹا کر پہنچے امام کی بارگاہ میں۔ زیارت وغیرہ کی اب ظاہر ہے جس پر حملہ ہو، ڈاکو حملہ کر دیں، سامان چھین لیں، درہم و دینار چھین لیں، پیسے سارے چھن گئے، اس کے بعد انسان کو کہاں یاد رہتا ہے کہ مثلا 1 مہینے پہلے کس نے دعا کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا تو عالم یہ کہ 2 دن پرانی بات ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتی، تو 1 مہینے پہلے بات وہ بھی اس عالم میں کہاں یاد رہتی، تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ بہرحال زیارت مکمل کی، 8ویں مولا کی بارگاہ میں حاضر، امام رؤوف کی بارگاہ میں زیارت مکمل کر کے قافلہ واپس چلا۔ اسی مقام پر کئی مہینوں بعد پہنچا، 4-5 مہینے بعد شیراز پہنچا قافلہ۔ جب شیراز قافلہ پہنچا تو وہی نابینا کو پتہ چلا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس میں میں نے ایک شخص کے حوالے یہ کام کیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور کاروان سرا میں پہنچ کر کہا کہ وہ شخص کہاں ہے، کہا کہ وہ فلانا کمرے میں، وہاں پہنچا، میرے لیے قبر کی مٹی لے کر آئے۔ اب اس کو یاد آیا کہ یہ تو وہی نابینا ہے
جس نے مجھ سے اتنے مہینے پہلے کہا تھا قبر کی مٹی لے کر آنا۔ تو اب اس نے سوچا کہ اگر اس کو میں کہہ دوں کہ نہیں لے کر آیا اور ہمیں لوٹ لیا گیا تو بڑی بری بات ہو جائے گی، اس کو شرم آئی منع کرتے ہوئے۔ اس نے کہا ہاں لے کر آیا، بس آپ بیٹھیے میں نکال کے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد اس زمانے میں چکنی مٹی اور بھوسے سے اس کا پلستر بنایا جاتا تھا، کاہو گل کہتے ہیں فارسی میں اس کو۔ وہ پلستر جو دیوار پہ لگا ہوا تھا اس کو اس نے تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے، اور آپ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، کھرچنا شروع کر دیا۔ وہ جو مٹی تھی جس میں کچھ بھوسا لگا ہوا تھا، کچھ مٹی، اس مٹی کو کھرچ کے اس نے ایک کاغذ میں لپیٹ کے دیا، کہا کہ یہ خاک قبر رضا سلام اللہ علیہ ہے۔ اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، رونے لگا، لے کر چلا اس مٹی کو، فوراً اپنے قریب جو اس کا گھر تھا وہاں جا کر لیٹا، وضو کر کے اس نے اس مٹی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے آیا کہ مجھے خاک قبر رضا سے شفا مل چکی ہے، میری آنکھیں واپس آ چکی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ یہ ایک دیوار کی مٹی ہے، یہ خاک قبر رضا نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ جس نے لگایا اس نے عقیدے سے لگایا، جس نے دیا اس نے بھی محبت سے دیا کہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، مومن ہے، امام رضا سے محبت کرتا ہے۔ آنکھوں کو کیا ملی؟ شفا مل گئی۔ کہاں سے شفا ملی؟ ان کی نسبت سے شفا ملی، کیونکہ یہ مٹی وہ مٹی نہیں ہے۔ اب کتنے معجزات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کس کی برکت سے ہوتے ہیں؟ ائمہ کی برکت سے۔ لہٰذا اگر آپ کو بتایا جائے جی فلانا امام بارگاہ میں معجزہ ہو گیا، فلانا گھر میں معجزہ ہو گیا، معجزے پہ شک نہ کریں، ہاں معجزے پہ انسان شک، لیکن یہ کہ وہ تفصیلی گفتگو اب جو کر چکا اس کو ذہن میں رکھے انسان، کہ کام خراب نہ کرے، مؤدب رہے، اہل بیت نے جو ادب سکھایا ہے اس ادب کے ساتھ چلے، ائمہ سے اپنی محبت کو بڑھاتا جائے ان معجزات کو سن کر۔ جس قدر انسان معجزات کو سنے گا اس قدر اس کا ایمان قوی ہوگا۔ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے معجزات کو دیکھتے تھے، ایمان قوی ہوتا تھا۔ زمان غیبت کے لوگوں کی فضیلت کی نشانی یہ ہے کہ وہ معجزات اگر نہ بھی دیکھیں، سن کر اپنے ایمان کو قوی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک امتیاز ہے جو باقی زمانے کے لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے، کہ آپ لوگ امام رضا علیہ السلام کا ایک معجزہ سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اس پر، خود وہ معجزہ نہیں دیکھا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے جن کی زندگی میں ان کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آج بھی یہ معجزات قبور ائمہ سے نمودار ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو جس قدر ہو سکتا ہے ان معجزات کو پڑھنے کی اور ان معجزات میں تأمل کرنے کی۔ میں آخر میں اس دعا میں بھی گزارش کروں گا آپ خواتین سے، میرے علم ہے بہت ساری آپ میں سے مجالس پڑھتی بھی ہیں، آگے جو لیکچرز وغیرہ بھی دیتی ہوں گی، تو گزارش اتنی ہے کہ معجزات میں غور و فکر کریں، تأمل کریں۔ معجزات کے اندر بڑے بڑے پیغامات ہیں، ہمارے ایمان کو قوی کرنے کے لیے بڑی بڑی اشیاء موجود ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ان معجزات میں تأمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم و عمل و تقوی میں اضافہ عطا فرما۔ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے خاص طور پر متوسل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس قدر ہو سکتا ہے سرکار امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کی محبت عطا فرما۔ بار اللہ ہماری غفلتیں، ہماری حماقتیں، ہماری نادانیاں ان کو ہم سے دور فرما۔ آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ جو لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين